أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما جدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں الم تر انا، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے دیکھا ہے. ایک دیکھنا ہوتا ہے ظاہر آنکھوں کے ساتھ اور ایک دیکھنا ہوتا ہے دل کی آنکھوں کے ساتھ. یہاں دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پہ چھوڑ دیا ہے، یعنی شیطانوں کو کافروں پہ ہم نے مسلط کر دیا ہے. اس لیے کہ تؤزهم عزا، یہ شیطان کافروں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر کافروں کو مزید کفر میں پکا مضبوط کریں. مکہ کے کافر مشرک یہ کفر شرک پہ بہت پکڑ تھے، نہ انہوں نے قرآن کو قبول کیا نہ نبی آخر الزمان کو قبول کیا. کفر پہ پکے رہے، شرک پہ پکے، حتیٰ کہ میدان بدر میں 70 بڑے بڑے کافر وڈیرے مر گئے، لیکن انہوں نے نہ قرآن کو قبول کیا نہ نبی آخر الزمان کو قبول کیا. اب بھی کئی مشرک ہیں، بلکہ اکثر مشرک ہیں، شرک پہ پکے ہیں. جتنا مرضی قرآن سمجھاؤ سناؤ، اللہ کی توحید کی دعوت دو، نہیں آئے گی. یہ کہہ رہے ہیں بھابی، یہ بس اتنی بات کہہ دیں گے، بھابی چھوڑو جی اس کو. جتنا مرضی قرآن سناؤ، جتنا مرضی قرآن سمجھاؤ، اللہ کی توحید کی دعوت دو. کہ بھائیو جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ جو کچھ بھی ہے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے. ان من شیء الا عندنا خزائن، ہر چیز کے خزانے اللہ فرما رہے ہمارے پاس ہے. گل کو رہ گئی، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہے. ما ننزلہ الا بقدر معلوم، پھر ہم اندازے کے مطابق دیتے ہیں ان خزانوں میں. کتنی صاف باتیں ہیں، واضح باتیں ہیں کہ ہر چیز کے خزانے جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس ہے. پھر ہم اندازے کے ان میں سے دیتے ہیں جس کو جو دینا ہے. اس کو کتنی اولاد دینی ہے، رزق دینا ہے، کتنا عزت دینی ہے، صحت دینی ہے، علم دینا ہے، کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، بارش کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، ہوا کتنی چلے گی، کہاں چلے گی، خوشحالی کہاں آئے گی، کتنی آئے گی. ساری اللہ پاک فرمائے ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. ہم اس خزانوں میں اندازے کے مطابق دیتے ہیں جس کو جو دے رہا ہے. قرآن بڑا بڑا ہے میرے بھائیو، اللہ کی توحید سن ہی رہے ہیں آپ، ہر روز اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے. پورے قرآن سے اللہ کی توحید کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. لیکن ہمارے اکثر لوگ جو ہے دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں.
کوئی نبیوں کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر رہا ہے، کوئی ولیوں کو، کئی ولی ہے ہی نہیں، ان کو لوگ رب بنا لیا ہے، کوئی گو شاہ، بدھو شاہ، ٹوکٹے شاہ، لوٹے شاہ، کیا کیا شاہ پڑ گئے، ان کے پیچھے لوگ چل گئے قرآن کو چھوڑ کے۔ حالانکہ یہ نجات کے لیے، ہدایت کے لیے میرے بھائیو اللہ نے قرآن دیا ہے ہم کو اپنے نبی کے ذریعے، کیوں یہ بات صحیح ہے کہ نا؟ ہماری ہدایت کے ذریعے، نجات کے لیے ہم کو اللہ پاک اپنے محبوب کے ذریعے قرآن دیا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، پھر نجات ہو، ہدایت ملے گی، پھر نجات ہوگی، پھر اللہ راضی ہوگا۔ اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ چلو وہ کہتے دیوبندی جی ترجمہ بدل لیا ہے بھابیوں نے، چلو تمہارے مولوی ان سے کرواؤ ترجمہ، وہ بھی نہیں کر رہا، چھوڑ دیا۔ جو تمہارے مولوی ہیں ان سے کرواؤ ترجمہ، کرے سمجھائیں تم کو قرآن ہے کیا، ان کا قرآن میں سمجھائیں گے کیا ہو؟ قرآن سارا خلاف ان کے، شرک کے خلاف۔ بھائیو آپ خوش قسمت لوگ ہیں، عظیم الشان لوگ ہیں، فتنے فساد کے دور میں کہ شرک کا جیسے کہتے ہیں اندھیر پڑ گیا، رش پڑ گیا شرک کا، کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن سے وابستہ کیا ہے، قرآن سے آپ کو جوڑا ہے، قرآن سے ہر روز آپ اللہ کی توحید سمجھ رہے ہو، اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ یہ کبھی بھی نہ چھوڑنا قرآن کو، یہ قرآن والی لین، یہ نجات والی لین ہے، ہدایت والی لین ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، آخرت بنتی ہے، جنت اسی سے ملے گی، قرآن کی وجہ سے یاد رکھنا۔ جو قرآن سے دور ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی پسند ہی نہیں کرتا قرآن۔ اللہ پاک نے آپ کو عظیم الشان کتاب کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ دعا کیا کرے کہ اللہ ہم کو موت تک قرآن کے ساتھ ہی وابستہ فرما، اور ہم کو موت تک قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پہ مسلط کر دیا ہے تاکہ وہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کے کفر شرک پہ اور ان کو مضبوط کریں، پکا کریں۔ فرمایا فلا تعجل علیہم، محبوب ان کافروں مشرکوں کے عذاب کے لیے آپ جلدی نہ کریں۔ یہ عذاب بھی کس کے پاس ہے؟ جلدی نہ کریں، اگر ہوتا تو اللہ کے نبی نے صفایا کر دینا پھر کا کب کا۔ ہاں جی، عذاب کا آنا کب آئے گا؟ ہاں جی، یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آپ ان کافروں مشرکوں کے بارے میں عذاب میں جلدی آپ صبر کریں، حوصلہ رکھیں۔ ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے۔ انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ گنتی، ان کے کتنے سال رہ گئے، کتنے مہینے رہ گئے، کتنے ہفتے رہ گئے ان کے عذاب میں، کتنے دن، کتنے سال رہ گئے۔ جلدی نہ کرے میرے نبی، ہم نے ان کی ہلاکت طے مقرر کر دیا ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ ہم گن رہے ہیں کتنے سال رہ کے باقی، اور کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے سیکنڈ میں، یہ سب ہم گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں۔ تو جب یہ وقت آ جائے گا نا ان کی ہلاکت کا اور ان کے سانپ پورے ہو جائیں گے تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہو ان کے بارے میں، عذاب کے لیے ان کے عذاب کے لیے آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ عذاب کا ٹائم جو ہے ان کی ہلاکت کا وہ مقرر ہے، جب وہ ہلاکت کا وقت آ گیا تو پھر ان پہ عذاب آ جائے گا۔ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جمع کریں گے ہم متقین کو رحمان کی طرف وفد بنا کر، وفد کی شکل میں اللہ فرما رہے ہیں ہم متقین کو جمع کریں گے۔ جس طرح دنیاوی بادشاہوں کے پاس وفد آتے ہیں اور ہمارے نبی کے پاس بھی وفد آتے تھے، اللہ کے محبوب ان وفدوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے تھے اور اکثر ان میں سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اسی سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم متقین کو دن قیامت کے جمع کریں گے، جس ہم متقین طرف رحمان کی وفد کی شکل میں، اللہ پاک کے حکم سے دن قیامت کے متقین وفد کی شکل میں اعزاز و اکرام سے جنت میں جائیں گے۔ وفد کی شکل میں عزت اور احترام کے ساتھ کہا جائیں گے متقین جنت میں جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اولئک فی جنات مکرمون، ان کا جنت میں کیا کیا جائے گا؟ اکرام کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا، عزت کی جائے گی۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، حدیث میں یہ بھی آتا ہے
کہ جب مومن دن قیامت کے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے اپنی قبر سے باہر آئے گا نا، تو اس کا جو اعمال ہوں گے وہ ایک حسین شکل میں اس کے اعمال سامنے آ جائیں گے اس کے، اور اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہوگی، تو ان کے جو حسین اعمال ہوں گے تو ان میں سے آواز آئے گی کہ مجھے اللہ کے بندے تو جانتا ہے کہ میں تو نہیں جانتا تجھ کو، میں تجھ کو جانتا ہوں، میں تیرا عمل ہوں اچھا نیک کہ دنیا میں کیا کرتا تھا، ہاں تو دنیا میں تجھ پہ سوار رہا، اب تو مجھ پہ سوار ہو جا، تو سواری میں بیٹھ کے اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ نیک عمل مومن کا، جی یہ عمل، یہ تھوڑا عمل ہے جو اللہ پاک آپ کو توفیق دے رہا ہر روز بات سمجھے، تھوڑا بہت بڑا عمل ہے۔ مومن کے نیک اعمال میں مجسمہ سا بن کے اس کے سامنے آئے، اس میں خوشبو آئے گی، اور وہ کہے گا بلکہ دنیا میں تیرا عمل تھا جو نیک عمل کیا کرتا تھا، میں تجھ پہ سوار تھا، اب تو مجھ پہ سوار ہو جا۔ اسی طرح دن کے عمل کافر کے جو اعمال ہوں گے وہ ایک مجسمہ، برا مجسمہ بن کے سامنے آئے گا اس کے کافر کے، اور بدبو آئے گی اس میں سے، تو کہے گا کہ تو مجھے جانتا ہے، میں جانتا ہوں تجھے، دنیا میں تو مجھ پہ سوار تھا، اب میں تجھ پہ سوار ہوں گا۔ میرے بھائیو یہ سارے منظر آنے والے ہیں، اللہ پاک ان ساری منزلوں میں ہم کو کامیابی نصیب فرمائے۔ یہ بڑی اوکھی منزلیں ہیں، یہ موت ایک سخت منزل ہے، قبر ایک سخت منزل ہے، اس کے بعد حشر ایک سخت منزل ہے، میزان ایک سخت، پھر پل صراط ایک سخت منزل ہے۔ یہ سخت منزلیں آ رہی ہیں، ہر بندے نے یہ منزلیں عبور کرنی ہے، طے کرنی ہے۔ میرے بھائیوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ اپنے رحمت کے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے ہمیں منزلیں پار کرائے، پھر قرآن سے جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، اس کو اپنا امام بنا لو، پیشوا بنا لو، بس یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ ساری کتابیں اس میں آ جائیں گی، حدیث اس میں آ جائے گی، ساری کتابیں، یہی دین ہے، یہی قرآن جو اللہ کے نبی ہمیں دے کے گئے۔ باقی کتابیں اور بھی پڑھو، اسلامی کتابیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں، لیکن ان کتابوں کو پڑھتے پڑھتے اس کو نہ بھول جاؤ، اس کو نہ چھوڑ دینا کہ چل بس یہی کتابیں کافی بزرگوں نے لکھ دی ہمارے لیے، بس نہ، تباہی ہو جائے گی۔ قرآن کو نہ بھول جانا ان کتابوں کی وجہ سے، بلکہ ان کو بھول جاؤ۔ قرآن کی وجہ کوئی بات نہیں، کوئی کتاب نہ پڑھیں، نہیں پوچھا جائے گا، قرآن کے بارے سوال ہوگا دن قیامت میں، پوچھا جائے گا کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، کتنا عمل، کتنی تبلیغ، کتنا پیار، یہ سارا پوچھا جائے گا دن قیامت میں۔ میرے بھائیو وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور چلائیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے۔ دن قیامت کے متقین کو تو اللہ پاک جمع فرمائیں گے وفد کی شکل میں، تو یہ جو مجرم ہوں گے کافر مشرک، یہ دن قیامت کے جہنم کی طرف چلائے جائیں گے۔ اب اللہ پاک ہمارے ہم چلائیں گے مجرموں کو طرف جہنم کی، وردہ پیاسے۔ دنیا میں تو پیاس لگتی تھی، یہ لوگ جوس پیتے تھے، پیپسی، مشروبات، ٹھنڈا پانی، دن قیامت کے کچھ بھی نہیں ملے گا، ایک قطرہ بھی پانی کا نصیب نہیں ہوگا ان کو، نہ کوئی جوس، نہ کوئی چائے، نہ کوئی شربت۔ ہاں جی، تو دن قیامت کے اللہ ایمان والوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، ایمان والے حوض کوثر سے پانی پیئیں گے اللہ کریم کے کرم سے۔ اور بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ کے محبوب اپنے رحمت والے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دن قیامت کے حوض کوثر سے پانی پی لیا نا تو لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جب تک جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ جنت میں لگتی ہے تو بہت کچھ ہوگا جنت میں پینے کے لیے، جنت میں داخل ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ چلائیں گے ہم مجرموں کو طرف جہنم کی پیاس سے، کہ جب جہنم میں جائیں گے نا یہ، وہاں بھی کون سی پانی کی سبیلیں لگی ہوئی ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں آگ ہی ہوگی، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں آگ ہی آگ، پانی پانی پکاریں گے، پانی پانی، آدمی پانی کھڑا ہے اللہ اکبر کبیر۔ تو وہاں پینے کے لیے ان کو جہنمی کو جو خون ہوگا نا رات پیپ وہ دی جائے گی، پانی پانی مانگیں گے جہنمیوں کا، رات خون پیپ ہوگا وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جب اس کو پینے کے لیے منہ کے ساتھ لگائیں گے تو چہرہ سارا جو ہے سیاہ ہو جائے گا اس سے، اور جو اندر جائیں گے وہ قطرے اس کے آنتے وغیرہ کٹ کے پکانے کے بعد ہر شے باہر آ جائے گی۔ سینکڑوں ہزاروں سال، بلکہ مشرکوں کو ہمیشہ ہمیشہ کافروں کو ایک قطرہ پانی کا نصیب نہیں ہوگا میرے
یہی پی رہے پانی موج بہار کر رہے ہیں بس. دن قیامت کی کیا اللہ فرما رہے ورنہ سوقل مجھے چلائیں گے ہم مجرموں کو دن جہنم کی طرف. گردا کیا ہوں گے؟ پیاسے ہوں گے, پیاسے بھی ہوں گے اور پیدل بھی ہوں گے اور کپڑا ہی وجود میں نہیں ہوگا, ننگے. ایمان والوں کو اللہ پاک کپڑے عطا فرمائے گا, سواریاں عطا فرمائے گا, حوض کوثر نصیب فرمائے گا. لیکن جو کافر مشرک بے ایمان ہوں گے یہ ننگے, وہی کپڑے نہیں, پیدل پیاسے. جی فرشتے ڈنڈے مار مار کے ان کو حاضر کریں گے, جہنم میں پھینکیں گے ان کو. فرمایا لا یملکون الشفاعۃ, یہ کافر مشرک دن قیامت کے کسی شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے, نہ کسی کی شفاعت کر سکیں گے, نہ ان کے حق میں کوئی سفارش کرے گا. نہ یہ کسی کی سفارش کریں گے کر سکیں گے, نہ ان کے حق میں کوئی سفارش کرے گا. کافر مشرک کون سفارش کرے؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, ہاں جس نے پکڑا رحمان کے ہاں کوئی عہد. عہد کا مطلب ہے اس نے توحید و سنت کے مطابق زندگی گزار دی, اس پہ خاتمہ ہو گیا دن قیامت کے, اس کو اللہ کے دربار سے شفاعت کی اجازت مل جائے گی, وہ شفاعت کرے گا. حدیث میں آتا ہے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے, پھر علماء شفاعت کریں گے, پھر شہداء, اور پھر نیک لوگ بھی اللہ کی اذن سے. لیکن اللہ کی اذن سے کریں گے جی, اپنی مرضی سے کوئی شفاعت. منزل کیا پڑھ گئے؟ منزل الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اس کے ہاں کسی کی شفاعت کرے؟ کوئی نہیں, الا باذنہ, اللہ کی اذن سے. نبی بھی, ولی بھی, شہداء, علماء, سورہ سب اللہ کی اذن سے, اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے. فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, کہا انہوں نے کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے, رحمان کی اولاد ہے. یہ مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے, عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے. کہا انہوں نے کیا بنائی؟ رحمان نے اولاد بنائی ہے, پکڑی ہے. لقد جئتم شیئا ادا, تو لوگوں تم نے یہ جو بات کی ہے نا اولاد والی, یہ بڑی ہی بھاری بات کی ہے گناہ کے لحاظ سے, بہت بڑے گناہ والی بات کی ہے. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہے, اللہ نے اولاد بنائی ہے. یہ بہت بڑی بھاری بات ہے گناہ کے لحاظ سے. تکاد السماوات یتفطرن من, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات سے. ہاں جی, اللہ کو اتنا غصہ ہے اس بات سے, اتنا ناراض ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے, یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کی اولاد ان پہ گر پڑے آسمان, اور وتنشق الارض, اور پھٹ جائے زمین. اللہ کو اتنا غصہ ہے اس بات سے, زمین کیا ہو؟ پھٹ جائے. اس کے اندر یہ جو اللہ کی اولاد کہہ رہے ہیں یہ غرق ہو جائے اس کے اندر. وتخر الجبال هدا, اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اس بات سے. وہ پھر دے دے کافروں کو لگے جو کہہ رہے اللہ پاک کی اولاد ہے, ریزوں سے ہی ہلاک ہو جائے گا. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا, یہ کہ پکارا یعنی کہا ہے انہوں نے کہ رحمان کی کیا ہے؟ اولاد ہے. اس لیے اللہ کو غصہ کیا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ لوگ کہتے کیا کہتے ہیں کہ رحمان کی کیا ہے؟ اولاد. اللہ پاک اتنا غصہ ہے, اتنا راز ہے کہ زمین و آسمان کا نظام ہی سارا در برم ہو جائے. وما ينبغي للرحمن, نہیں ہے لائق واسطے رحمان کی کہ بنائے وہ اولاد. اللہ کی شان ہی نہیں کہ اللہ پاک اپنی اولاد بنائے, اللہ پاک کی اولاد ہو. اللہ پاک کی اولاد کیا کر رہی ہے؟ ان کیوں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. ان یہ نافیہ ماں کے معنی میں ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, جو زمین میں ہے, مگر سب آئیں گے رحمان کے پاس غلام بن کے دن قیامت کے. جو آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ کیا کرنی ہے, جو آسمانوں میں ہے وہ بھی, اور جو زمین میں وہ بھی, سب کے سب رحمان کے پاس کیا آئیں گے؟ یہ غلام بن کے آئیں گے. غلام عبد, غلام کی کیا ویلیو ہوتی ہے مالک کے سامنے, آقا کے سامنے, یہ غلام بن کے آئیں گے. اب آسمانوں میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں. زمین میں نبی بھی ہیں کہ نا, کیوں جی, جو آسمانوں میں ہے جو سب کے سب کیا آئیں گے دن قیامت اللہ کے دربار میں غلام بن کے. ہاں جی, غلام بن کے آئیں گے. زمین میں کیا ہے؟ نبی ہیں, ولی ہیں, علماء, فقہا جو بھی ہیں جی, اور آسمانوں میں ہے جو سب کے سب جو کچھ بھی ہے کیا آئیں گے رحمان کے سامنے دن قیامت کے, عبد بن کے آئیں گے, غلام بن کے. اور 20ویں پارے میں آپ آیت پڑھیں گے
کل اتوہ داخرین، سب کے سب دن قیامت کے اللہ کے دربار میں پست ہو کے آئیں گے، عاجز بن کے آئیں گے، اکڑ کے کوئی نہیں آئے گا، نہ نبی نہ ولی، جو کہتے ہیں کہ جی ہماری بیعت بڑی ہے، مرشد ہماری نسبت بڑی ہے، بابا باں پھڑ کے لے جائے گا، بابے نے کنے روکنا، کنے ٹھکرا کے کہہ رہا ہے کل اتوہ داخرین، سب کے سب دن قیامت کے پست ہو کے آئیں گے، عاجز بن کے آئیں گے، اکڑ کے کوئی نہیں آئے گا۔ لقد احصاہم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، ان کافروں کو، یہ اللہ کے گھیرے میں ہے، اللہ نے گھیر رکھا ہے ان کو، وعدہم عدا، اور اللہ نے ان کو گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے کتنے ہیں، یہ بھی اللہ کا پتہ ہے۔ کافر جو ہے نا، یہ جو اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں، اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے اور ان کو شمار بھی کیا ہوا اللہ پاک نے کتنے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ سب کے سب اس کے بعد دن قیامت کے اکیلے اکیلے آئیں گے، جتنے بھی کافر ہیں، یہاں جتھے ہیں نا، پارٹیاں ہیں، خاندان ہیں، کافروں کے دن قیامت کے کیا آئیں گے اللہ کے دربار میں؟ اکیلے اکیلے، نہ کوئی جتھا، نہ کوئی پارٹی، نہ خاندان، نہ بیوی بچے، نہ مال، کچھ نہیں ہوگا، اکیلے اکیلے آئیں گے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا، محبت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ پاک محبت پیدا فرمائے گا۔ مطلب کیا؟ اللہ ان سے محبت کرے گا اور یہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کی ساری مخلوق ان سے محبت کرے گی۔ اتنا مقام ایمان والوں کا کہ جو ایمان لائے اور کیا کیے؟ اچھے عمل کیے، اللہ ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ کی مخلوق ان سے محبت، اور یہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ صحابہ کرام آپس میں محبت کیا کرتے، مہاجرین انصار، نبی کے صحابی، سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ صحابہ کے آپس میں کیا تھا؟ پیار تھا، بس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب صحابہ آپ میں رحیم تھے، پیار تھا، لڑائی ہے ہی نہیں تھی، بس بات ختم۔ قرآن کا یہ ایک جملہ ایران کے سارے لٹریچر میں کافی ہے، لڑتے رہے جی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رحماء بینہم، اصحاب رسول آپس میں پیار تھا، رحیم تھے، محبت تھی آپس میں۔ اور جہاں صحابہ کرام قیام کر کے پھر پوچھ کرتے تھے نا، وہاں کے لوگ روتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ ہم سے چلے گئے، جدا ہو گئے، جدائی میں، صحابہ کرام کی جدائی میں۔ بلکہ صحابہ کرام کا احترام جنگل کے درندے بھی کرتے تھے، جنگل کے درندے تک صحابہ کرام کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور یہ انسانی درندے یہ صحابہ کرام کی احترام نہیں کر رہے ہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں، کوئی کچھ بھونک رہا ہے، کوئی کچھ بھونک رہا ہے صحابہ کرام کو۔ انسانی درندے صحابہ کرام کا حیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا عفا اللہ عنہم، محبوب تیرے یہ جو صحابی ہیں نا، ان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ فاعف عنہم، محبوب تو بھی معاف کر دے، گل رہ گئی پیچھے، چلو کچھ یہ ہوا جی، وہ لوگ بڑے اقرار کرتے، ٹھیک کچھ نہ کچھ ہوا، مان لو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عفا اللہ عنہم، اللہ نے معاف کر دیا۔ فاعف، بابو تو بھی معاف کر دے، میں بھی معاف کری، تو بھی معاف کر دے۔ اصحاب رسول اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف، پیچھے بات رہ گئی کوئی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو اعتراض کرے گا یہ ہے وہ ہے، وہ اپنی آخرت خراب کرے گا، وہ بدبخت۔ کبھی بھی اصحاب رسول کو اعتراض نہ کرنا، اگر نقطہ چینی اگر کچھ ہوا ہے وہ آپس میں ان کا معاملہ ہے، یہی بات۔ ہم کیا ان کا مقابلہ، ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو کہہ سکتا ہم سے اللہ راضی ہو گیا؟ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی بھی پیر، کوئی مولوی، کوئی گدی نشین کہہ سکتا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ مگر قرآن یہ آیت پڑھ کے تم کہہ سکتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ لوگوں جس اللہ کی تم رضا تلاش کرتے ہو، اللہ تو صحابہ محمد سے راضی ہو گیا۔ مت اعتراض کرنا صحابہ کرام پہ، قرآن نے کہہ دیا کہ عفا اللہ عنہم، نہ وہ میں نے ان کو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر کوئی ہوئی ہے کوئی ماڑی موٹی غلطی، کوئی اجتہادی، تو اللہ رسول نے معاف کر دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے پھر اپنی حالت خراب کریں؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، محبوب ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟
یہ بھی مولوی بہت مشکل کتاب ہے جی، ہم سمجھ نہیں سکتے جی، دیم ہی ہے نہیں، مول نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ محبوب، ہم نے تیری زبان سے قرآن کیا کر دیا ہے؟ آسان۔ ٹھیک ہے عربی مشکل ہے، لیکن قرآن والی عربی اللہ کہہ رہا ہے آسان ہے۔ جو قرآن والی عربی ہے یہ آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ حل من مدکر، ہے وہ قرآن پڑھ کے نصیحت حاصل کرنے والا تو کرے، میری زبان میں اس کو آسان کر دیتی ہوں۔ کیوں کہ آسانی تو بشیر بہ المتقین، تاکہ آپ خوشخبری دیں اس قرآن کے ساتھ متقین کو، خوشخبری دیں قرآن کے ساتھ متقین کو۔ متقین تقوی والو، تم سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اور جنت بھی تمہیں اللہ نصیب فرمائے گا۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ لُدًّا، اور ڈرائیں آپ اس قرآن کے ساتھ جھگڑالو قوم کو۔ یہ عرب کے لوگ تھے نا جڑے مشرک ہے، بڑے جھگڑا کرتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، اس جھگڑالو قوم کو آپ ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کہ ہم نے ان مکہ والوں سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر دی ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ مکے والے یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، ان سے پہلے بڑی بڑی قومیں مضبوط، ان سے زیادہ پیسے میں، مال و دولت میں، اولاد میں، ہر لحاظ سے وہ طاقتور تھے، تو ان مکے والوں سے پہلے ہم نے کئی قومیں کیا کر دی ہیں؟ ہلاک کر دی ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، یہ سب ہلاک کی ہیں اللہ پاک کے حساب سے۔ فرمایا ہم نے ان سے پہلے مکے والوں سے پہلے کئی قومیں کیا کر دی ہیں؟ ہلاک کر دی ہیں۔ هل تحس منهم من احد، محبوب ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو؟ یہ جو ہلاک ہوئی ہیں پیچھے قومیں، کسی کو دیکھتے ہو میرے محبوب؟ محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی کو؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان میں سے کسی کی آہٹ سنتے ہو پاؤ گی؟ کوئی بھی نہیں۔ آ گیا اپنی کس میں اپنا 29 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، محبوب ان کا کوئی بقیہ نظر آتا ہے آپ کو؟ نہ کوئی آہٹ ہے جی، نہ کوئی نظر آتا ہے، نہ کوئی بقیہ، سب کا اللہ پاک نے صفایا کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے، جس طرح ہم نے ان سے پہلے کافروں مشرکوں کو کفر شرک کی وجہ سے ان کا صفایا کر دیا، جب ان کی ہلاکت کا وقت آئے گا اگر یہ بھی باز نہ آئے کفر شرک سے، ان کا بھی کیا کر دیا گیا ہے؟ صفایا کر دیا جائے گا، ان کا ہی ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ یہ سورۃ بھائی ماشاءاللہ طٰہٰ مختصر معنی مفہوم کے ساتھ پوری ہوئی ہے، تو اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا نہیں دیکھا ہم نے بھیجا ہے شیطانوں کو کافروں پہ، تعوذہم عزا، تو ان کو خوب ابارتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو آپ نہ جلدی کریں ان کے عذاب کے لیے، انما نعد لہم عدا، پکی بات ہے ہم شمار کر رہے ہیں ان کے لیے شمار کرنا۔ یوم نحشر المتقین، جمع کریں گے متقین طرف رحمان کی وقت کی شکل میں، ونسوق المجرمین، اور چلائیں گے ہم مجرموں کو الی جہنم کی طرف، جہنم کی پیاسے۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہیں مالک ہوں گے وہ شفاعت کی، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے پکڑا رحمان کے ہاں کوئی عہد۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہا انہوں نے کہ پکڑا ہے، بنایا ہے رحمان نے اولاد کو۔ لقد جئت بالبسطہ، کی ہے تم نے یہ بات ادعا بڑی باری گناہ کے لحاظ سے۔ تکاد السماوات، قریب آسمان پھٹ جائیں اس سے، وتنشق الارض، اور پھٹ جائے زمین، وتخر الجبال، اور گر پڑے پہاڑ، حتی ریزہ ہو گیا، ان تقولوا للرحمن ولد، یہ کہا ہے انہوں نے واسطے رحمان کی اولاد ہے۔ وما ينبغي، نہیں لائق واسطے رحمان کے ان یتخذ ولد، کہ بنائے رحمان کوئی اولاد۔ ان کل من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر آئیں گے رحمان کے پاس عبدا، عبد بن کے۔ لقد احصاهم، البتہ تحقیق احاطہ کیا اللہ نے ان کا، وعدہم، عدہ کے رکھا ان کو گننا، وکلہم آتی یوم القیامۃ فردا، اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس دن قیامت کے فردا اکیلے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے اچھے، سیجعل لهم الرحمن ودا، کر دے گا ان کے لیے رحمان ودا، محبت کو۔ فإنما يسرناه، پس پکی بات ہے آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو بلسان کی آپ کی زبان میں، لتبشر به المتقین، خوشخبری دے اب ساتھ قرآن متقین کو، وتنذر به قوم لوط، اور ڈرایا اب ساتھ اس کے جھگڑا لو قوم کو۔ کم اہلکنا قبلہم، اور کتنے ہلاک کیے ہم نے ان مکے والوں سے، من قرن قومیں، هل تحس منهم من احد، کیا محسوس کرتے آپ ان میں سے
من آج کسی کو او تسمعوا لهم رکزا یا سنتے ہیں آپ ان کی آہٹ کو. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم وبارك ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسالك برضاك اللهم اجرنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس بغير حساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما. سننا سنانا قبول و منظور فرما. الہ العالمین یہ سورۃ طٰہٰ اللہ تیرے کرم سے پوری ہوئی. اس کا معنی مفہوم پورا ہو گیا ہے. اللہ پاک اسے قبول و منظور فرما. اس کے معنی مفہوم بیان کرنے میں سننے سنانے میں اللہ پاک کمی بیشی کوتاہی سستی اللہ معاف فرما. الہ العالمین ہم کو اپنا سارا قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہم کو قرآن کے ساتھ وابستہ فرما. قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ پاک جو ہر روز تیرا قرآن سمجھ رہے ہیں جو حضرات سمجھ کے خوش ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے خوش ہو جا ان سے راضی ہو جا. اللہ کے کاروبار میں گھر بار میں مال و جان میں خیر و برکت پیدا فرما. اللہ پاک جو بردوزن مسلمان بوڑھے بچے اور دنیا سے رخصت ہو گئے جامع شاد روز کر سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ ہم سب کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کل سے بھی صبح کی نماز پڑھنی ہے سب حضرات نے.